غور کریں، اسکول میں ہمیں ریاضی، سائنس، تاریخ سکھائی جاتی ہے، لیکن کوئی ہمیں وہ ہنر نہیں سکھاتا جو زندگی میں کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے، لوگوں سے کیسے نمٹا جائے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی تمام قابلیت، پیسہ یا ذہانت ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کے دل جیتنا نہیں جانتے تو آپ ہمیشہ ایک دیوار سے ٹکرائیں گے۔ بالکل۔ ڈیل کارنیگی کی لازوال کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل نے لاکھوں زندگیاں بدل دی ہیں، صرف ایک سادہ وجہ سے۔ یہ آپ کو وہ اوزارز دیتی ہے جو وہ دروازے کھول سکتے ہیں جو گریڈ، قسمت یا پیسہ کبھی نہیں کھول سکتے۔ صحیح۔ اگلے چند منٹ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ جو آپ سننے والے ہیں وہ شاید آپ کی موجودہ حالت اور آپ کے خوابوں کی زندگی کے درمیان گمشدہ کڑی ہو سکتی ہے۔ گرو یور مائنڈ میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ اس گفتگو کو آپ تک پہنچانے میں مصنوعی ذہانت کے آلات استعمال کیے گئے ہیں۔ تو آج ہم انسانی تعلقات کے ایک ایسے شاہکار کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے یوں سمجھے وقت کو بھی مات دے دی ہے، ڈیل کارنیگی کی ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ جی، ایک کلاسک کتاب ہے واقعی۔ ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ اہم اقتباسات اور کہانیاں ہیں، اور ہمارا مقصد صرف اصولوں کو لسٹ کرنا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپے گہرے رازوں کو سمجھنا ہے کہ آخر یہ سادہ باتیں اتنی طاقتور کیوں ہیں۔ جی بالکل، اصل روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھیں 1937 میں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں میں فروخت ہو گئی، 36 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہوئی، تقریباً ایک صدی بعد بھی یہ بیسٹ سیلر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آج کے ڈیجیٹل دور میں بھی یہ اتنی متعلقہ کیوں ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب انسانی فطرت کی ایک ایسی، آپ کہہ لیں، بنیادی ضرورت کو چھوتی ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ کارنیگی نے محسوس کیا کہ عملی زندگی میں کامیابی کے لیے سب سے اہم مہارت، یعنی لوگوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنا، وہ کہیں سکھائی ہی نہیں جاتی۔ صحیح۔ اسکولوں میں، کالجوں میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی۔ بالکل۔ جیسا کہ مشہور بزنس مین جان ڈی راکفیلر نے کہا تھا، لوگوں سے نمٹنے کی صلاحیت چینی یا کافی کی طرح خریدی جا سکتی ہے، اور میں اس صلاحیت کے لیے کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ قیمت ادا کروں گا۔ واہ! تو کارنیگی نے اسی خلا کو پر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ صرف عام فہم باتیں نہیں ہیں؟ دوسروں سے اچھا سلوک کرو، ان کی تعریف کرو وغیرہ، اس میں جادو والی کیا بات ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ بظاہر یہ باتیں، جی ہاں، عام فہم لگتی ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا وہ اتنا آسان نہیں۔ اچھا؟ کارنیگی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھایا کہ کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے برسوں کی تحقیق کی، سینکڑوں سوانح عمریاں پڑھیں، نفسیات، تاریخ کا مطالعہ کیا، تب جا کر ان اصولوں کو عملی شکل دی۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آزمودہ طریقے ہیں جنہوں نے واقعی لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ کارنیگی کا اصل زور اس بات پر ہے کہ دوسروں کو بدلنے سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اور یہیں سے آپ سمجھیں اصل چیلنج شروع ہوتا ہے۔ چلیں اسی چیلنج کی بات کرتے ہیں۔ کتاب کے بنیادی اصولوں میں سے ایک جو اکثر سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے وہ ہے تنقید، مذمت یا شکایت نہ کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے، خاص طور پر جب کوئی واضح طور پر غلطی پر ہو؟ کیا یہ غیر حقیقی نہیں لگتا؟ یہ واقعی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ ہماری پہلی جبلت آپ دیکھیں اکثر تنقید کرنے کی ہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ بالکل، لیکن کارنیگی نفسیات کی گہرائی میں جا کر بتاتے ہیں کہ تنقید بیکار کیوں ہے۔ اول، یہ لوگوں کو دفاعی پوزیشن میں لے جاتی ہے۔ دفاعی پوزیشن مطلب وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے جواز تلاش کرنے لگتے ہیں، بہانے بنانے لگتے ہیں۔ اچھا۔ یہ ان کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ہے، ان کی اہمیت کے احساس کو مجروح کرتی ہے، اور اس سے ایک دیر پار ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ مشہور ماہر نفسیات بی ایف اسکنر کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ مثبت تقویت یعنی انعام دینا وہ سزا سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ کتاب میں مجرموں کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ٹوگن کراؤلی یا ایل کپون۔ وہ تو خود کو معاشرے کا دشمن نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی طرح حق پر سمجھتے تھے۔ بالکل، یہی تو نکتہ ہے۔ اگر سنگین مجرم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے تو عام لوگ کیسے کریں گے جب ان پر تنقید کی جائے؟ صحیح بات ہے۔ کارنیگی کا کہنا ہے کہ تنقید سے رویے میں کوئی دیر پار تبدیلی نہیں آتی۔ ابراہم لنکن کی مثال بہت دلچسپ ہے۔
जवानी में वो खुलकर तनकीद करते थे। अच्छा। जी हाँ, यहाँ तक कि एक बार तो उसकी वजह से उन्हें जान का खतरा भी लाहक हुआ। ओ खुदाया। इस तल्ख तजुर्बे के बाद उन्होंने तनकीद का रवैया तकरीबन तर्क कर दिया। गेटिसबर्ग की जंग के बाद आपको याद होगा, जब उनके जनरल मीड ने दुश्मन को फरार होने दिया, लिंकन ने गुस्से में खत लिखा, लेकिन भेजा नहीं। वो समझ गए थे कि इससे सिर्फ ताल्लुकात खराब होंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। यानी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। जी। इसके बरक्स मशहूर पायलट बॉब होवर की कहानी है। एक मैकेनिक की संगीन गलती थी, जहाज में गलत ईंधन डाल दिया था। अरे बाप रे। जी, जहाज तबाह हो सकता था, लेकिन होवर ने उसे डांटने के बजाय उसकी माजी की अच्छी कारकर्दगी की तारीफ की और कहा कि मुझे यकीन है तुम आइंदा मोहतात रहोगे। कमाल है। इस नरम रवैये ने मैकेनिक पर गहरा असर छोड़ा। वो हमेशा उनका वफादार रहा। तो तनकीद से बचना पहला कदम है, ठीक है, लेकिन इसकी जगह क्या करना चाहिए? आपने तारीफ का जिक्र किया, लेकिन आम तौर पर लोग तारीफ और चापलूसी में फर्क नहीं कर पाते। कहीं ऐसा ना हो कि हम मुखलिस होने के बजाय चापलूस लगने लगे? ये एक बहुत अहम नुक्ता है, बहुत ही अहम। कार्नेगी इस फर्क पर बहुत जोर देते हैं। देखिए, चापलूसी, जिसे फ्लैटरी कहते हैं, वो गैर मुखलिस होती है, सतही होती है, खुद गर्ज होती है। ये शायद वक्ती तौर पर काम कर जाए, लेकिन जल्द ही उसका खोखलापन जाहिर हो जाता है, लोग समझ जाते हैं। सही। जैसा कि किंग जॉर्ज पंजम ने कहा, मुझे ना सस्ती तारीफ देना सिखाओ ना लेना। इसके बरक्स हकीकी तारीफ यानी एप्रिसिएशन वो मुखलिस होती है, दिल की गहराइयों से निकलती है, बेगर्ज होती है। अच्छा। ये दूसरे शख्स की किसी खूबी या कोशिश को ईमानदारी से सराहना है। और ये तारीफ इतनी ताकतवर क्यों है? इसका असर इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि ये इंसान की सबसे गहरी नफ्सियाती ज़रूरत को पूरा करती है, जिसे कहते हैं अहमियत का एहसास या कद्र पाने की ख्वाहिश। अहमियत का एहसास। जी, विलियम जेम्स ने इसे इंसानी फितरत का सबसे गहरा असूल कहा है। फ्राइड ने अजीम बनने की ख्वाहिश और जॉन डीवी ने अहम बनने की ख्वाहिश की बात की। लोग रोटी, कपड़ा, मकान तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये एहसास अहमियत, ये अक्सर अधूरा रह जाता है। सही। जब आप किसी की मुखलिसाना तारीफ करते हैं, तो आप उसकी इसी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करते हैं और उसका असर बहुत गहरा होता है। इसकी कुछ मिसालें हैं किताब में? जी हाँ, बेशुमार है। चार्ल्स श्वाब, उन्हें उनकी लोगों से निमटने की सलाहियत की वजह से, जिसमें तारीफ का बड़ा किरदार था, जी। उस जमाने में नाकाबिले यकीन तनख्वाह मिलती थी। वाह। रॉकफेलर ने अपने एक साथी की तारीफ की, जिसने एक नाकाम सौदे में भी कंपनी का 60% पैसा बचा लिया था। नुकसान कम किया। अच्छा, एक फार्म की खातून की कहानी है, जिसने शिकवा किया कि उसने बरसों खाना पकाया, लेकिन कभी किसी ने तारीफ नहीं की। कहती थी जैसे मैं घास खिला रही हूँ। ओह, ये तो दुख की बात है। जी, तो छोटी छोटी चीजों में भी तारीफ का मौका तलाश किया जा सकता है। किसी के काम के, किसी की कोशिश की, किसी की मुस्कुराहट की। सही। अहम बात यह कि ये मुखलसाना हो, दिल से निकले। एमरसन ने कहा था, हर आदमी जिससे मिलता हूं वो किसी न किसी तरह मुझसे बढ़तर है। जी। इसमें मैं उससे सीखता हूं। बहुत खूब। ठीक है, तो तनकीद से गुरेज और मुखलिसाना तारीफ, ये तो हुए बुनियादें। अब आते हैं ताल्लुकात बनाने पर। लोगों को अपनी तरफ माइल करने या उन्हें खुद को पसंद करवाने का क्या तरीका है? कार्नेगी हकीकी दिलचस्पी लेने की बात करते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका अमली मतलब क्या है? हकीकी दिलचस्पी? जी, ये सिर्फ रस्मी तौर पर हालचाल पूछना नहीं, ये वाकई दूसरे शख्स में, उसकी जिंदगी में, उसके ख्यालात और एहसासात में दिलचस्पी लेना है। उसकी सबसे अच्छी मिसाल एक कुत्ता है। कुत्ता? जी, वो आपको देखकर जिस तरह खुशी का इजहार करता है, वो खालिस और हकीकी होती है। वो आपसे कुछ नहीं चाहता सिवाय आपकी तवज्जो और मोहब्बत के। हाँ, ये तो है। इंसानों में भी यही उसूल काम करता है। जब आप किसी में हकीकी दिलचस्पी लेते हैं, तो वो इसे महसूस करता है और वो आपकी तरफ खिंचता है। तो ये दिलचस्पी जाहिर कैसे की जाए? मतलब अमली तौर पर क्या करें? कई तरीके हैं। सबसे पहले तो गौर से सुनना। सुनना? जी, कार्नेगी ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने एक पार्टी में एक मशहूर माहिर नबातात की बातें घंटों सिर्फ दिलचस्पी से सुनी, खुद कम बोले, और बाद में मेजबान ने उन्हें सबसे दिलचस्प गुफ्तगू करने वाला करार दिया। कमाल है, सिर्फ सुनने से? जी, क्योंकि लोग अपनी कहानियां सुनाना चाहते हैं, अपनी बातें बताना चाहते हैं। जब कोई उन्हें गौर से सुनता है, तो वो उन्हें पसंद करने लगते हैं। अच्छा।
دوسرا، ان کی دلچسپیوں کے بارے میں بات کرنا۔ مشہور جادوگر ہاورڈ تھرسٹن اپنی کامیابی کا راز بتاتے تھے کہ وہ سٹیج پر جانے سے پہلے خود کو یاد دلاتے تھے کہ انہیں اپنے سامعین سے محبت ہے، وہ ان کی وجہ سے یہاں ہیں اور انہیں بہترین شو دینا ہے۔ یعنی ان کے بارے میں سوچنا۔ بالکل۔ تیسرا، چھوٹی چھوٹی تفصیلات یاد رکھنا، خاص طور پر نام یاد رکھنا، یہ تو واقعی مشکل کام لگتا ہے، خاص طور پہ جب آپ بہت سے لوگوں سے ملتے ہو۔ کیا یہ واقعی اتنا اہم ہے؟ کارنیگی کے مطابق یہ غیر معمولی طور پر اہم ہے۔ دیکھیں، کسی شخص کا نام اس کی شناخت کا سب سے میٹھا اور اہم ترین لفظ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کا نام یاد رکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر اسے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اہم اور منفرد ہے۔ اچھا۔ جم فورڈلی، جنہوں نے روزویلٹ کو صدر بننے میں مدد دی، کہا جاتا ہے 50,000 لوگوں کے نام یاد رکھ سکتے تھے۔ 50,000؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ خیر، یہ شاید انتہا ہے، لیکن اصول واضح ہے۔ نام بھول جانا یا غلط لینا دوسرے شخص کو غیر اہم محسوس کرا سکتا ہے۔ جی، یہ تو ہوتا ہے۔ اینڈریو کارنیگی جب وہ بچے تھے، انہوں نے اپنے پالتو خرگوشوں کے نام ان بچوں کے ناموں پر رکھے جو انہیں خوراک دیتے تھے، تاکہ ان بچوں کو اہمیت کا احساس ہو۔ واہ، کیا سوچ ہے! یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں دلچسپی لینا، ان کی باتیں سننا، ان کا نام یاد رکھنا، یہ سب تعلقات بنانے میں مددگار ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آتے ہیں سب سے مشکل مرحلے پر، لوگوں کو اپنی بات پر قائل کرنا یا ان کی سوچ کو نرمی سے بدلنا۔ کارنیگی کا پہلا اصول یہاں بھی حیران کن ہے: بحث سے بچو۔ اگر بحث نہیں کریں گے تو اختلاف کیسے دور ہوگا؟ جی، یہ بہتوں کو عجیب لگتا ہے، لیکن کارنیگی کا کہنا ہے کہ بحث سے آپ کبھی جیت نہیں سکتے۔ جیت نہیں سکتے؟ نہیں، اگر آپ بحث ہارتے ہیں تو آپ ہارتے ہیں، صاف بات ہے۔ اور اگر آپ بحث جیت بھی جاتے ہیں تو آپ نے دوسرے شخص کی انا کو ٹھیس پہنچائی، اسے غلط ثابت کیا اور ممکنہ طور پر ایک دوست کھو دیا یا کم سے کم تعلق خراب کیا۔ بحث اکثر لوگوں کو اپنی رائے پر مزید پکا کر دیتی ہے، وہ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ بین فرینکلن نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے بحث، مباحثہ اور دوسروں سے براہ راست اختلاف کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس سے صرف ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر متبادل کیا ہے؟ کیسے بات کریں؟ متبادل ہے افہام و تفہیم اور اتفاق رائے تلاش کرنے کی کوشش۔ اس کا ایک طریقہ ہے تکنیک۔ تکنیک، یہ کیا ہے؟ یعنی گفتگو کا آغاز ان نکات سے کریں جن پر آپ اور دوسرا شخص متفق ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں جن پر ہاں کہا جا سکے۔ اچھا۔ جب کوئی شخص شروع میں ہاں کہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ نفسیاتی طور پر زیادہ مثبت اور کھلے ذہن کا ہو جاتا ہے۔ نہیں کہنے سے ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ سقراط اسی طریقے کو استعمال کرتے تھے۔ وہ ایسے سوالات پوچھتے تھے جن کا جواب ہاں میں ہی دینا پڑتا تھا، یہاں تک کہ ان کا مخالف خود ان کے نتیجے پر پہنچ جاتا تھا۔ یہ دلچسپ ہے، یعنی تصادم سے بچ کر اتفاق کی طرف بڑھنا، دھیرے دھیرے۔ جی بالکل، نرمی سے۔ لیکن کیا ہوگا اگر غلطی ہماری اپنی ہو، ہم خود غلطی پر ہوں؟ یہ ایک اور طاقتور اصول ہے۔ اگر آپ غلط ہیں تو اسے فوراً واضح طور پر اور کارنیگی چاہتے ہیں پرجوش طریقے سے تسلیم کریں۔ پرجوش طریقے سے؟ جی، مطلب کھلے دل سے مان لیں۔ یہ کمزوری کی نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اچھا۔ کارنیگی نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے ایک بار وہ پارک میں بغیر پٹے کے کتا گھما رہے تھے اور پولیس والے نے پکڑ لیا۔ بجائے بحث کرنے کے کارنیگی نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور کہا کہ جی ہاں، میں غلط ہوں، میں قانون توڑنے کا مستحق ہوں۔ پولیس والے کا رویہ فوراً نرم پڑ گیا۔ اس نے کہا بس آگے خیال رکھیے گا، اور جانے دیا۔ واہ! اپنی غلطی تسلیم کرنے سے دفاعی رویہ ختم ہو جاتا ہے اور اکثر مسئلہ وہیں حل ہو جاتا ہے۔ رابرٹ ای لی، مشہور جنرل، انہوں نے گیٹسبرگ کی شکست کی ذمہ داری خود قبول کی، جو ان کی عظمت کی نشانی ہے۔ یہ واقعی روایتی سوچ کے برعکس ہے۔ ہم اکثر اپنی غلطی چھپانے یا اس کا جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت مشکل لگتا ہے ماننا۔ بالکل، اور اسی لیے یہ اصول اتنے مؤثر ہیں کیونکہ یہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک اور اہم اصول ہے، ایمانداری سے دوسرے شخص کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے کے نقطہ نظر سے مطلب خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچنا؟ جی ہاں،
ہر شخص کے عمل اور سوچ کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں تو شاید ہمیں اس کا رویہ اتنا برا نہ لگے، شاید ہم اسے سمجھ سکیں۔ جیسا کہ کینتھ گورڈ نے کہا، 1 منٹ رک کر اپنی دلچسپیوں اور دوسروں کی کم دلچسپیوں کا موازنہ کریں، پھر سمجھیں کہ دنیا میں ہر کوئی ایسا ہی محسوس کرتا ہے۔ جب آپ دوسرے کا زاویہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو غصہ کم ہو جاتا ہے۔ آخر میں قیادت کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ لیڈرشپ، اگر ہمیں کسی کو بدلنا ہو، ان کی کسی غلطی کی اصلاح کرنی ہو یا انہیں کوئی کام کرنے پر آمادہ کرنا ہو تو بغیر ناراضگی پیدا کیے یہ کیسے کیا جائے؟ یہاں بھی کارنیگی کے اصول نرمی اور حوصلہ افزائی پر مبنی ہیں۔ پہلا قدم، ہمیشہ تعریف اور ایماندارانہ قدردانی سے شروع کریں۔ پھر سے تعریف؟ جی، جیسے حجام شیو کرنے سے پہلے جھاگ لگاتا ہے تاکہ استرا آسانی سے چلے۔ ہاں، اچھی مثال ہے۔ اسی طرح تنقید سے پہلے تعریف کا جھاگ ضروری ہے، اس سے اگلی بات سننا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ لنکن نے جنرل ہوکر کو ایک اہم ذمہ داری سونپتے ہوئے خط لکھا تو پہلے ان کی خوبیوں کی تعریف کی، پھر نرمی سے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ دوسرا، براہ راست حکم دینے کے بجائے سوالات پوچھیں۔ سوالات؟ کیسے سوالات؟ جیسے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کام کرے گا؟ یا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یا شاید اگر ہم ایسا کریں تو بہتر ہو۔ اس سے دوسرے شخص کو اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور وہ حل کا حصہ بنتا ہے۔ اسے لگتا نہیں کہ اس پر حکم چلایا جا رہا ہے۔ صحیح، یہ بہتر طریقہ ہے۔ جی۔ اور اگر کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنی ہی پڑے، مطلب بتانا ضروری ہو، تو پہلے اپنی غلطیوں کا ذکر کریں۔ اپنی غلطیوں کا؟ جی، جیسے کارنیگی نے اپنی بھتیجی کو سگریٹ پیتے دیکھا تو یہ کہنے کے بجائے کہ تمہیں سگریٹ نہیں پینی چاہیے، انہوں نے کہا کہ میں خود بھی تمہاری عمر میں یہ غلطی کر چکا ہوں اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اچھا۔ اس سے دوسرا شخص دفاعی نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے کہ آپ اسے سمجھ رہے ہیں۔ اور سب سے اہم، دوسرے شخص کو منہ بچانے کا موقع دیں، یعنی انہیں سب کے سامنے شرمندہ نہ کریں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جی، سینٹ ایگزوپری نے کہا تھا، کسی آدمی کو اس کی عزت میں ٹھیس پہنچانا جرم ہے۔ معمولی سی بہتری پر بھی دل کھول کر تعریف کریں اور انہیں ایک اچھی ساخت دیں جس پر وہ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اچھی ساخت دینا مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایماندار بنے تو اس سے ایسے بات کریں جیسے وہ پہلے ہی ایماندار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی محنتی بنے تو اس کی محنت کی، چاہے تھوڑی ہی ہو، تعریف کریں۔ لوگ اکثر ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سے وابستہ کی جاتی ہیں۔ واہ، شیکسپیئر نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا، ایک خوبی فرض کرو اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو۔ بالکل وہی بات۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈیل کارنیگی کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلے تھا۔ یہ صرف لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے طریقے نہیں بلکہ حقیقی طور پر بہتر انسانی تعلقات استوار کرنے کا فلسفہ ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کی بنیاد دوسروں کو سمجھنے، ان کی قدر کرنے اور سب سے بڑھ کر اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لانے پر ہے۔ یہ آسان نہیں، لیکن لگتا ہے اس کے نتائج زندگی بدل سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال کی طرف لاتا ہے۔ کارنیگی بار بار زور دیتے ہیں کہ دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ جی۔ لیکن ہماری اپنی عادتیں، تنقید کرنے کی، اپنی انا کو مقدم رکھنے کی، یہ بہت پختہ ہوتی ہیں۔ کارنیگی نے خود بھی مانا کہ ان اصولوں پر عمل کرنا ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان بیرونی تکنیکوں کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے سے پہلے وہ کون سی سب سے بڑی اندرونی تبدیلی ہے جو ایک شخص کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے؟ وہ کون سی ذاتی رکاوٹ ہے جس سے سب سے پہلے گرانا ہوگا؟ واہ، ایک نہایت اہم سوال جس پر واقعی غور کرنا چاہیے۔ ڈیل کارنیگی کے لازوال کام کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے آپ کو انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے کچھ نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے۔ اس آخری سوال پر ضرور سوچئے گا۔ جی ضرور۔ گرو یور مائنڈ چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے اگلی بار ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔